السلام علیکم دوستو۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے ہندوستان پر حکومت کرنے کی ایک نئی پالیسی اپنائی۔ کچھ علاقوں کی حکومت وہ خود دہلی سے بیٹھ کر چلایا کرتے، جبکہ کچھ علاقوں پر راجاؤں، مہاراجاؤں اور نوابوں کی حکومت تھی۔ انگریزوں نے ان مہاراجاؤں کو اتنی دولت اور طاقت سے نواز رکھا تھا کہ وہ اپنے علاقوں یا بادشاہتوں میں جو چاہتے وہ کر گزرتے۔ اس کرم نوازی کا مقصد یہ تھا کہ یہ راجا اور مہاراجا عیش و عشرت اور شراب و شباب میں اس قدر مشغول ہو جائیں کہ بغاوت کا خیال بھی ان کے دماغوں کو چھو کر نہ گزرے۔ ہندوستان میں ایسے راجاؤں اور مہاراجاؤں کی تعداد 565 کے لگ بھگ تھی۔ ان میں سے صرف کچھ ہی راجا ایسے تھے جو اپنی رعایا اور ملک کی فلاح کے بارے میں سوچتے، باقی تمام کے تمام دولت، عورت، شباب اور دوسری عیاشیوں میں ڈوبے رہتے۔ یہ مہاراجا ویسے تو اپنی تمام رعایا کو ہی اپنا نوکر یا غلام تصور کیا کرتے، لیکن ان کے ہر کام کے لیے الگ الگ اور کئی نوکر مخصوص ہوا کرتے۔ راجا کو پین پکڑانے کے لیے الگ نوکر، ڈائری پکڑانے کے لیے الگ نوکر، یہاں تک کہ راجا صاحب جب گھوڑے پر سوار ہونے لگتے تو ایک آدمی ان کے لیے جھکتا، یہ اس کی کمر پر پیر رکھ کر گھوڑے پر چڑھا کرتے۔ ویسے تو ہندوستان کے تمام راجاؤں کے کارنامے ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، لیکن آج ہمارا موضوع گفتگو ہے کپورتھلا کے مہاراجا جگت جیت سنگھ۔ کپورتھلا آج انڈیا کے ایک شہر کا نام ہے۔ 1947 سے قبل یہ برٹش انڈیا کی ایک ریاست ہوا کرتی تھی۔ یہاں کے راجا تھے جگت جیت سنگھ، جو کہ 1872 میں پیدا ہوئے۔ صرف 5 سال کی عمر میں یہ کپورتھلا کے راجا بن گئے اور 1949 میں یعنی اپنی موت تک کپورتھلا پر راج کیا۔ یہ راجا فرینچ کلچر کے دیوانے تھے، ایسے دیوانے کہ ان کی ریاست کو آج بھی انڈیا کا پیرس کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنا محل فرانس کے مشہور ورسائل پیلس کے طرز پر ڈیزائن کروایا تھا۔ دوستو، یہ انڈیا کا پیرس تو تھا، لیکن صرف مہاراجا صاحب کے لیے۔ غریبوں کے لیے یہ وہی کپورتھلا تھا جہاں 2 وقتوں کی روٹی بھی مشکل سے ملا کرتی۔ ان کی شوقین طبیعت کی طرح ان کی زندگی بھی بہت رنگین تھی۔ ان کی 6 جائز بیویاں تھیں، جن میں اپنے دور کی خوبصورت ترین اسپینش عورت انیتا ڈیلگاڈو بھی شامل تھی۔ اس کے علاوہ ان کی ناجائز بیویوں کی تعداد 300 تک بتائی جاتی ہے۔ راجا صاحب ایک بار اسپین گئے ہوئے تھے۔ یہاں انہیں تھیٹر کی 16 سالہ اسپینش رقاصہ انیتا ڈیلگاڈو پسند آ گئی۔ اس کے غریب باپ کو بھاری رقم دے کر لڑکی کو مانگ لیا اور وہ خوبصورت لڑکی شاہی محل میں آ گئی، جہاں پہلے ہی 5 رانیاں موجود تھیں۔ انیتا نے سکھ مذہب قبول کیا اور اس کا نام پریم کور رکھا گیا۔ جب راجا صاحب اس کی خوبصورتی سے بور ہو گئے تو وہ خود تو شادی پر شادی کرتے گئے اور انیتا سے وفاشار بیوی بن کر رہنے کی توقع کی گئی۔ ایک مرتبہ دونوں اکٹھے لندن گئے، جہاں مشہور سیوائے ہوٹل میں قیام کیا۔ ایک رات جب مہاراجا سو گئے، انیتا اس کمرے سے چلی گئی۔ رات 1:30 بجے جگت جیت کے قریبی درباری نے اپنے آقا کو جگایا اور بتایا کہ انیتا اپنے محبوب سے ملنے گئی ہے۔ مہاراجا تیش کے عالم میں اٹھے اور اسے لاپتہ پایا۔ اب انہوں نے اپنے سارے عملے کو بلا لیا اور انیتا کا انتظار کرنے لگے۔ وہ رات 3:30 بجے واپس آئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے اور لباس منتشر تھا۔ مہاراجا وہیں پھٹ پڑے۔ مہاراجا کے حکم پر ایک قانون دان کو بلا کر اسے طلاق کے کاغذات تیار کرنے کی ہدایت کی گئی۔ انیتا نے خود کو فرش پر گرا دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے کہا کہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا اور وہ بدستور وفادار بیوی ہے، لیکن جگت جیت نے اس کی ایک نہ سنی۔ اتفاق سے ان دنوں محمد علی جناح، جو اپنی اہلیہ کے ساتھ اسی ہوٹل میں مقیم تھے، آپ جگت جیت سنگھ کو پہلے سے جانتے تھے۔ جناح صاحب نے صلح صفائی کی کوشش کی اور جگت جیت کو بتایا کہ وہ انیتا کو اس کمزور سی شہادت پر طلاق نہیں دے سکتا۔ ادھر انیتا پر یہ الزام لگایا گیا کہ جگت جیت سنگھ کے سوتیلے بیٹے کمار مہیجیت سنگھ،
جو کہ انیتا کا ہی ہم عمر تھا، کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے کوشش کی کہ بات طلاق تک نہ جائے، لیکن انہیں ناکامی ہوئی۔ البتہ وہ انیتا اور اس کے بیٹے اجیت کو بھاری رقم دلوانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ دونوں یورپ چلے گئے اور باقی زندگی وہیں گزاری۔ اس کے بعد مہاراجا نے ماریا گروسپووا نامی ایک ایکٹر سے شادی کی۔ اس بیوی کا انجام بھی کچھ اچھا نہ ہوا۔ اس لڑکی نے قطب مینار سے کود کر خودکشی کر لی۔ یہ راجہ صاحب انگریزوں کے بہت بڑے حلیف اور ان کے مددگار تصور کیے جاتے۔ ان کی کاہلی کا یہ عالم تھا کہ انہیں کھانا کھلانے، پانی پلانے، اچکن پہنانے، پگڑی باندھنے اور اسی طرح روزمرہ کے دیگر کاموں کے لیے ملازم نہیں بلکہ باقاعدہ محکمے ہوا کرتے تھے۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ انہیں پاجامہ پہنانے کے لیے بھی 2 گیزیٹڈ رینک کے آفیسر متعین تھے، جو ان کا ناڑا یعنی اظہار بند کھولا اور باندھا کرتے۔ ان کے نزدیک یہ ایک بہت اہمیت والا کام تھا جسے کوئی للو پنجو نہیں کر سکتا تھا، اس لیے انہوں نے اس کام کے لیے ماہر اور پڑھے لکھے لوگوں کا انتخاب کر رکھا تھا۔ ان کے باتھ روم جانے کے لیے الگ نوکر تھے۔ جب یہ رفع حاجت کے لیے بیت الخلاء یعنی واش روم تشریف لے جاتے تو وہ ان کی مدد کیا کرتے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ برٹش امپائر نے تمام بڑے بڑے لوگوں کو بکنگم پیلس میں ڈنر کی دعوت دی۔ راجہ جگت جیت سنگھ بھی اپنے ہیرے جواہرات سے سجی شیروانی اور روایتی پگڑی کے جس میں ایک بڑا سا ہیرا جڑا ہوا تھا پہن کر اس دعوت میں پہنچے۔ راجہ صاحب نے خوبصورت عورتوں کے ساتھ خوب رقص کیا، لیکن جب کھانا لگا ہی تھا کہ ایک مصیبت آن پڑی۔ راجہ صاحب کو بیت الخلاء یعنی واش روم جانے کی ضرورت پیش آئی۔ کیونکہ یہ دعوت بکنگم پیلس میں تھی اس لیے ان کا کوئی نوکر یا عملہ ان کے ساتھ نہ تھا۔ راجہ صاحب نے آہستہ سے ایک سیکیورٹی گارڈ سے کہا کہ مجھے بیت الخلاء جانا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ سر آپ پرسکون ہو کر جائیے، اس میں کیا پرابلم ہے؟ راجہ صاحب نے معصومانہ سا جواب دیا، مگر میرا ناڑا کون کھولے گا؟ یہ تو بہت ہی گمبھیر مسئلہ تھا۔ اس لیے سیکیورٹی گارڈ نے انگلش امپائر کے سیکرٹری کو مطلع کیا۔ انہوں نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا کہ راجہ صاحب کو باتھ روم لے جایا گیا اور پچھلے دروازے سے ان کے نوکر باتھ روم میں بھیجے گئے۔ جب جا کر راجہ صاحب اس المناک صورتحال سے باہر آئے۔ دوستو، یہ مہاراجا یعنی جگت جیت سنگھ 1949 میں انتقال کر گئے، لیکن ان کے پوتے آج بھی انڈیا کی پالیٹکس میں بہت اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔